ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں گناہوں کی مستی ایک ایسی ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، التفات نہیں دیتا، اور پھر انسان کثرت سے جب غفلت میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کو ہوش بھی نہیں آتی۔ ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، تلافی کرتا ہے، تو وہ سیاہی اس کے دل سے مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ سیاہی جو ہے دوسرے گناہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر نیا گناہ کرنے سے اسے کوئی شرمندگی، کوئی ندامت، کوئی دکھ، کوئی بوجھ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کاغذ بالکل سفید ہو تو اس کے اوپر ایک داغ لگا ہو تو ہر ایک کو چبھتا ہے کہ یہ کیوں ہے، بندہ اس داغ کو چھپاتا پھرتا ہے یا صابن کے ذریعے اس کو دھو کے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک داغ کے بعد دوسرا داغ لگ جائے، تیسرا لگ جائے، چوتھا لگ جائے، تو پھر آہستہ آہستہ جب پورا لباس داغ ہو جائے تو پھر اسے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور پھر اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کے ضمیر پر گناہوں کے داغ لگنے لگیں تو اس کو فوراً ان کو دھو لینا چاہیے، توبہ کے آنسوؤں سے صفائی کر دینی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو داغ بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کا سارا من میلا ہو جائے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دامن پہ کوئی ایک بھی گناہ کا داغ نہیں ہوتا، لیکن جو وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اپنی بدعمالیوں کے داغ لگاتا ہے۔ توبہ کرنے والے دھوتے رہتے ہیں، لیکن جو توبہ نہیں کرتے ان کا سارا ضمیر سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد انہیں کوئی دکھ شرمندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے میاں صاحب مشورہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ تیرے ضمیر کی چادر بالکل سفید ہے، اس پہ کوئی داغ نہ لگانا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر پھومنا والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں، پھر نہ آکی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے موت کو مخفی رکھا، ایک لمحہ بھی پہلے نہیں پتہ چلتا کہ اب میری موت کی گھڑیاں آ گئی۔ تو جب آ جاتی ہے موت تو پھر بے بسی ہوتی ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے ہماری مختصر زندگی، اس زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں۔ دیکھو زندگی تو گزر جائے گی، وہ عیش و عشرت میں گزارے، وہ دولت کے حصول میں گزر جائے، وہ زندگی مصلح پہ گزر جائے، ذکر و درود میں گزر جائے، خلق خدا کی ہمدردی، مخلوق خدا پر رحم کرتے اور اذیت، دکھ اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات دلاتے، گمراہ لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہوئے، جہاں بھی آپ زندگی گزاریں گے، جو دلچسپیاں، جو مشاغل آپ اپنے بنا لیں گے، انہی مشاغل میں آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ وہ بھی دنیا کے اوپر لوگ بستے ہیں کہ جو اپنا سارا دن تاش کھیل کے گزار دیتے تو شام ان کی بھی ہو جاتی، اور وہ لوگ بھی دنیا پہ بستے ہیں جو سارا دن، جن کی آنکھیں قرآن مجید کی تلاوت سے وضو کرتی ہوتی تو دن ان کا بھی گزر جاتا ہے۔ اس طرح جو راتیں تہجد کے مصلح پہ گزارتے ہیں، رات ان کی بھی بیت جاتی ہے، اور جو نائٹ کلب میں رات گزارتے ہیں، رات ان کی بھی بسر ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیصلہ میرے ہاتھ ہے، آپ کا آپ کے ہاتھ ہے کہ ہم نے اس مختصر زندگی کے سفر کو کیسے کاٹنا ہے۔ ہم نے عیش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے یا کہ زندگی کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق بسر کرنا ہے۔ جس تک پیغام حق پہنچا ہی نہیں ہے، جس نے کوئی اچھا ماحول پایا ہی نہیں، افسوس اس پہ بھی ہے، کاش کہ وہ کوئی اچھا ماحول پا لیتا تو گمراہ نہ ہوتا اور ذلت کی زندگی نہ کاٹتا۔ لیکن جس نے اچھا اور پاکیزہ ماحول پایا ہو، اسلامی زندگی کا اسے تصور دیا گیا ہو، اور اس کے سامنے کئی ماڈل اور نمونے موجود ہوں، اور پھر وہ اس کے باوجود بھی گمراہیوں کا شکار ہو جائے، وہ اچھا ماحول میسر آنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو اچھے سانچے میں نہ ڈھال سکے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہے۔